بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک دو دن سے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میری ویڈیوز تواتر سے نہیں آ پا رہی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور طبیعت کی ناسازی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شدید قسم کی کھانسی ہے، اور بعض اوقات دوروں کی شکل میں یہ کھانسی حملہ آور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات ویڈیو بنانا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال آج طبیعت قدرے بہتر ہے، تو سوچا ملک میں حالات ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ صدر مملکت کا استعفیٰ کہتے ہیں اٹ از آن کارڈز۔ عمران خان کی گرفتاری یا ممکنہ گرفتاری، جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آج ہوتے ہیں گرفتار، کل ہوں گے، اب سہولت کار اجازت نہیں دیتے، لاڈلے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ابھی تک شیر آیا کی گردان جاری ہے، لیکن شیر حقیقت میں نہیں آیا۔ میرا مطلب مسلم لیگ نون کا شیر نہیں، بلکہ وہ جو ایک استعارتاً جو استعمال ہوتی ہے یہ ٹرم۔ بات ہوگی کہ جناب عمران خان کی ممکنہ گرفتاری اور صدر مملکت کا ممکنہ استعفیٰ اور ماں بہن کی گالیاں۔ بنیادی طور پر تو یہ خیر پاکستان تحریک انصاف کا کلچر تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ یہ کلچر جو ہے وہ ہر طرف عام ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اب سیاست میں دلیل کی جگہ گالی نے لے لی ہے کافی عرصے سے۔ لیکن آپ نے وہ آڈیو سن رکھی ہوگی چودھری پرویز الہی کی، کو 15 یا 20 سیکنڈ کا کلپ ہے، اس میں وہ 4 مرتبہ فواد چودھری کو ماں اور بہن کی گالی دیتے ہیں۔ اس آڈیو کلپ کے لیک ہونے سے پہلے، مبینہ آڈیو کلپ کہہ لیں، اس کے لیک ہونے سے پہلے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے تو 1 مہینہ پہلے گرفتار ہو جانا چاہیے۔ آڈیو کلپ میں بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے معذرت کی کہ ہمارے فواد چودھری کے خاندان کے ساتھ دیرینہ مراسم ہیں، اور میری اس بات پر ان کی دل آزاری ہوئی ہے، میں پورے خاندان سے معذرت کرتا ہوں۔ ویسے بھی ہماری سیاست ہو یا ویسے، اگر کوئی شخص ایون اگر آپ کا دشمن بھی کسی ابتلا میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، تو آپ مصیبت کی اس گھڑی میں اس کے زخموں پر نمک پاشی نہیں کرتے۔ خیر، پاکستانی سیاست ہے، یہاں آج کل سب کچھ جائز ہے۔ فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد ڈاکٹر شیری مزاری نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کھلے عام صدر مملکت کو ہدف تنقید بنایا کہ جناب ہمارے صدر مملکت اس پر خاموش ہے۔ صدر مملکت کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وفاق کا ایک آئینی ادارہ، اس آئینی ادارے کے سیکریٹری جو کہ اس آئینی ادارے کے ملازم ہیں، ان کی جانب سے ایک ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے، اور حکومت یا پولیس وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتی، فواد چودھری کو گرفتار نہیں کرتی، تو ان کو توہین الیکشن کمیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس بہرحال ہائی کورٹ کے جج کے اختیارات حاصل ہیں، اور وہ توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس جاری کر سکتی ہے۔ یعنی وہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ۔ کرتے تو بھی مرتے، نہیں کرتے تو بھی مرتے۔ تو اب وفاق کیا کرتی؟ تو ظاہر ہے وفاقی پولیس حرکت میں آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ فواد چودھری کے معاملے میں وہ ذرا جلدی حرکت میں آ گئی، لیکن اس کا ایک مقصد اور بھی تھا، پیغام دینا تھا کہ جناب آہستہ آہستہ شہباز گل سے اعظم سواتی اور اعظم سواتی سے فواد چودھری کا سفر طے ہو چکا ہے۔ اب
نیکسٹ ان لائن اسد عمر ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر شیریں مزاری ہو سکتی ہیں، یا پارٹی کے چیئرمین ہو سکتے ہیں۔ لہذا ایس او ایس کال دی گئی اور فوری طور پر صدر مملکت، اب اندازہ کیجیے یہ پہلی بار نہیں ہے لیکن اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ ہو چکا ہے، لیکن صدر مملکت انگریزی میں جس طرح کہتے ہیں ڈیش ٹو لاہور، لاہور گئے، انہوں نے ایک ملاقات کی، عمران خان کو سمجھایا بجھایا کہ جناب اپنے گھوڑوں کی جو لگام ہے اس کو تو آپ نے مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، لیکن اب اپنی زبان کو لگام دیں۔ جی ہاں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر تنقید کرنے سے آپ کا مقصد حل ہو سکتا ہے پارٹی کی جانب سے، تو میں استعفیٰ دے کر آپ کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن 2 سال تک وہ ظاہر ہے پھر سیاست نہیں کر سکتے، ظاہر ہے وہ صدر مملکت کا عہدہ انہوں نے سنبھالا، 2 سال تک وہ انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، تو میں آپ کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہوں، چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا زمان پارک میں یا بنی گالا میں جہاں آپ کہیں گے۔ اب ساتھ ہی ساتھ یہ بات جب انہوں نے کی تو اس کے بعد دوبارہ صدر مملکت کو طلب کیا گیا زمان پارک میں۔ صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو طلب کیا جاتا ہے زمان پارک میں دوبارہ، اور پھر وہاں صدر مملکت کہتے ہیں کہ جناب پھر ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو گرفتار کیا گیا تو میں بطور صدر احتجاجاً مستعفی ہو جاؤں گا، استعفیٰ دے دوں گا۔ صدر مملکت سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ ہماری کوئی بات کروائیں، اور پھر اس کے بعد صدر مملکت نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بظاہر واضح طور پر یہ کہا کہ جناب ہم تو تیار، پی ٹی آئی تو تیار ہے، اب حکومت تیار نہیں۔ ایک وقت تھا حکومت مذاکرات کرنا چاہ رہی تھی، پی ٹی آئی تیار نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنا چاہ رہی تھی، پی ٹی آئی تو خیر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھی لیکن حکومت سے نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت بھی تو ہمیں کچھ لفٹ کرائے۔ یہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو یہ کہتی تھی کہ جی ہم ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور پتہ نہیں کیا کیا، گزشتہ روز بھی عمران خان نے اپنے ایک خطاب میں یہاں تک کہہ دیا کہ زرداری جس کو بیٹا کہ وہ کرپٹ، یہ آپ منہ بھر کے گالیاں دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ پریس کانفرنس یا قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں تو نجی محفلوں میں آپ وہی کلمات ادا کرتے ہوں گے جو پرویز الہی نے فواد چودھری کے لیے ادا کیے، یعنی ماں بہن کی گالیاں ہی دیتے ہوں گے یقیناً۔ اب یہ ساری صورتحال جو ہے جس طرف جا رہی ہے، وہ ایک طرف یہ بھی خبریں ہیں، گزشتہ روز ہی اعزاز سید جو ہمارے کولیگ بھی ہیں، جرنلسٹ ہیں اور بڑے اچھے تحقیقاتی رپورٹر ہیں، ان کے پاس بڑی زبردست قسم کی خبریں ہوتی ہیں، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جناب ریاض فتیانہ اور عامر ڈوگر جو دونوں پی ٹی آئی کے سابق ارکان قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ملاقات کی، یعنی چیف الیکشن کمشنر اور 4 جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہوتے ہیں ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ کسی طرح یہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کروا دیں، یعنی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی قومی اسمبلی کے ساتھ ہوں، اور بھی بہت سی رعایات مانگنے کی بات ہوئی۔ ایک طرف آپ اس طرح کے اشارے دے رہے ہیں، دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کل انتخابات کروائے جائیں اور یہ کر دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اب جب کہ عمران خان کو اپنی گرفتاری بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، مجھے نہیں معلوم وہ ہوگی نہیں ہوگی، کس کیس میں ہوگی، تو آپ صدر مملکت کو کہتے ہیں کہ جناب کسی طرح، اور صدر مملکت کا جواب یہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تو پکی نہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو لگام دیں، خاموش رہیں تو دیکھا جائے گا۔ بصورت دیگر یہ ایک واضح پیغام ہے کہ فواد چودھری کو عملاً اس وقت عمران خان کا نمبر 2 گردانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور وہ نمبر 2 ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ترجمان ہیں، آفیشیل ترجمان ہیں۔ پہلے ان کے چیف آف سٹاف تھے شہباز گل، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا آپ سب کے سامنے ہے۔ پھر سینیٹر اعظم سواتی، آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے باسٹرڈ کا لفظ استعمال کیا ہمارے فوجی افسران کے خلاف، اور اب ایک اور شخص ہے جس نے یہی لفظ استعمال کیا اپنی ٹویٹ میں، چاہے وہ حکمرانوں کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اس کا نام ہے علی امین گنڈا پور۔ ان کی بھی ایک آڈیو اب سامنے آ چکی ہے۔
اب دوبارہ آڈیوز لیک کی جا رہی ہیں، آڈیوز کے بعد ویڈیو کا زمانہ آئے گا، یہ دور آئے گا ایک مرتبہ پھر، لیکن اب ایک ہی بات ہے کہ دیکھیں صدر مملکت کا استعفیٰ پہلے آتا ہے یا عمران خان کی گرفتاری پہلے ہوتی ہے؟ عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو صدر مملکت کا استعفیٰ لازمی آئے گا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت اس تمام کھیل سے خود کو الگ کرتے ہوئے باعزت طور پر مستعفی ہو جائے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔